اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا سرکار حضرت آدم علیہ نبی گنا علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا۔ اللہ فرماتا ہے قرآن کریم میں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، اللہ نے حکم دیا اپنے ملائکہ کو، اے ملائکہ تم میرے آدم کو سجدہ کرو۔ تمام علماء بیٹھے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے کہ تم میرے نبی آدم کو سجدہ کرو۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس آیت کریمہ کا اگر مشاہدہ کیا جائے، اگر اس کے نحو و صرف کو دیکھا جائے تو پتہ یہ چلے گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر حکم دیا ہے، امر کا صیغہ یہاں پر موجود ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کر کے نہیں بتایا۔ اللہ یہاں پر نہ تو فعل بن رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ کر کے نہیں بتایا کہ تم ایسے سجدہ کرو، پہلے نیت کرو یا پہلے اپنے جو ہے ماتھے کو میرے نبی حضرت آدم کی بارگاہ میں جھکاؤ اور سجدہ تعظیمی کرو۔ اللہ تعالیٰ نے کر کے نہیں بتایا، بلکہ اللہ نے اپنے جو ہے تمام ملائکہ کو یہ حکم دے دیا کہ میرے نبی کو سجدہ کرو۔ تمام کے تمام ملائکہ نے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دیوانوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اللہ کے نبی حضرت آدم کو سجدہ کیا، لیکن ایک ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ نے استثناء کر دیا حرف اللہ کے ذریعے اور یہ بتا دیا کہ جس نے اللہ کا حکم نہیں مانا اور جس نے اللہ کے نبی کی تعظیم نہیں کی، اللہ نے اس کو ابلیس بنا دیا۔ لیکن بتانے کا مقصد یہاں پر یہ نہیں ہے۔ علامہ امام یوسف فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جب آدم کو بھیجا تھا تو تمام نبیوں کو حکم دیا تھا، تمام فرشتوں کو حکم دیا تھا، اے ملائکہ تم میرے نبی کو، تم میرے آدم کو، تم میرے بندے کو سجدہ کرو۔ لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے جب پیارے مصطفیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا، علامہ اسماعیل لکھتے ہیں اللہ پاک جب حضور کو بھیج رہا ہے تو اللہ فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ حکم بھی دے رہا ہے اور یہ فرما رہا ہے اے ایمان والو تم میرے نبی پر درود بھرو، ایسے درود پڑھو جیسے میں اپنے حبیب پر درود بھیجتا ہوں، ایسے اس پر سلام پڑھو جیسے میں اپنے حبیب پر بھیجتا ہوں۔ بریلی کا امام کہتا ہے کعبے کے بدر تجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس دہا تم پہ کروڑوں درود، ہم نے خطا میں نہ کی، تم نے عطا میں نہ کی، اور کوئی سربراہ تم پہ کروڑوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت مفتی انس میاں صاحب قبلہ زندہ باد، زندہ باد، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ۔ کعبے کے بدر تجا تم پہ کروڑوں درود۔ اما یہ درود پڑھنا تو خدا کی سنت ہے کہ نہیں ہے؟ اب درود کا معنی آپ علماء سے پوچھیں۔ اللہ تعالیٰ جب اپنے بندوں کو مخاطب کرتا ہے تو درود کا معنی صلاۃ کا معنی وہاں پر درود لیا جاتا ہے۔ کیا لیا جاتا ہے وہاں پر؟ درود کا معنی مراد لیا جاتا ہے۔ اور یہی رب قدیر جب اپنے حبیب کو مخاطب کر کے کہے، جب صلاۃ کا معنی اقیموا الصلاۃ، وہاں پر نماز مراد لیا جاتا ہے۔ اب بتا دو ان لوگوں کو جو نبی کے درود کے خلاف کام کرتے ہیں، ابھی مدینہ منورہ میں ابھی کچھ روز پہلے میں اور مولانا عبدالواحد صاحب پہنچے تھے، سرکار کی بارگاہ میں پہنچے، روضہ رسول کے سامنے کھڑے ہو کر سرکار پر درود بھیج رہے تھے، سلام پڑھ رہے تھے۔ اب وہاں پر آپ جانتے ہیں نا متوّع عربی میں مولانا کو کہتے ہیں، شرطہ عربی کے اندر جو ہے پولیس والے کو کہا جاتا ہے۔ ہم وہاں پر صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہیں، ایک متوّع آتا ہے، آنے کے بعد کہتا ہے اما یہ درود و سلام کہاں سے جائز ہے؟ پہلے یہ کیا کہتے تھے؟ پہلے کہتے تھے درود پڑھنا، سلام پڑھنا، نبی سے مدد مانگنا یہ شرک ہے، لیکن اب انہوں نے نیا کام شروع کر دیا ہے، اب شرک کہنا بند کر دیا ہے، اب کہہ رہے ہیں حرام۔ اب لگتا ہے اب شرک کی تعریف پتہ چل گئی ہے، شرک کس کو کہا جاتا ہے، اب حرام کام کرنا شروع کر دیا، اب ہمیں حرام سے بلایا جا رہا ہے۔ مولانا عبدالواحد صاحب نے کہا اما درود پڑھنا جو ہے تمہارے نزدیک حرام ہوگا، ہمارے نزدیک حرام نہیں ہے، اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے ہم درود پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا اما تم یہ کہتے ہیں کہ درود پڑھنا جو ہے ناجائز و حرام ہے، اب یہاں پر بات درود کی چل رہی تھی، فوراً وہ شرطہ ہم سے کیا کہتا ہے، وہ متوّع کہتا ہے اما درود کی بات الگ ہے، ربیع النور کا دن تھا، دو دن بعد ربیع النور تھی، 12ویں شریف کا جو ہے مقدس منظر تھا۔ اب آ گیا کہ اما یہ جلوس نکالنا کہاں سے ثابت ہے، یہ جلوس کیوں نکالا جاتا ہے، یہ میلاد کیوں منایا جاتا ہے، یہ لنگروں کو کیوں کیا جاتا ہے، یہ لائٹوں کو کیوں کیا جاتا ہے، یہ تمام باتیں مولانا عبدالواحد صاحب اور ہمارے درمیان وہ متوّع کر رہا تھا۔ میں نے کہا اما تو بات کرتا ہے نبی کی ولادت پر خوشی منانے کی، تو بات کرتا ہے نبی کی ولادت پر جھنڈے لگانے کی، تو
سن لے اب مجھ سے کہتا ہے کوئی ایک ایسی حدیث دکھا دو جہاں پر نبی کا میلاد منانے کا ہمیں حکم ملا ہو، کوئی ایسی روایت دکھا دو جہاں پر صحابہ نے منایا ہو۔ میں نے مسند امام اعظم کی امام اعظم والی حدیث کو پیش کیا لیکن اس نے اس کا انکار کر دیا۔ میں نے کہا اما جب تو اس حدیث کا انکار کرتا ہے تو سن لے اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اے ایمان والو، اے جو ہے باپو نگر والے، اے مسلمانوں، یہ بتا دو پوری کائنات کے اندر اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، تم میری نعمت کا چرچا کرو۔ ایک ایک مسلمان اپنے دل پر ہاتھ رکھے اور یہ بتا دے کہ ساری کائنات کے اندر مصطفیٰ سے بڑی نعمت کوئی ہے، مصطفیٰ سے بڑی کوئی نعمت عظمیٰ ہے تو ہر مسلمان کہے گا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جوان کی، جان ہے تو جہان۔ کیا بات ہے، واہ واہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، واہ واہ، سبحان اللہ۔ یہی تک محدود نہیں ہے، کوئی دنیا کا ایک بھی انسان ایسا بتا دے مسلمان جو نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہو۔ اللہ نے فرمایا نا نعمت کا میرا شکریہ کرو، میری نعمت کا چرچا کرو۔ نبی سے بڑی کوئی نعمت ہے؟ میں نے کہا ماں کوئی بڑی نعمت ہے اس سے، تو خاموش ہو گیا۔ کہہ رہا ہاں وہ بات تو الگ ہے کہ نبی بڑی رحمت ہے، بڑی نعمت ہے اور نعمت کا چرچا کیا جاتا ہے۔ تو اب میں نے کیا بتاؤ، کیا درود پڑھنا نبی کا جب چرچا کرنا ہے؟ کیا درود و سلام بھیجنا حضور کی اللہ کی نعمت کا چرچا کرنا ہے؟ پتہ یہ چلے گا کہ درود بھی عبادت ہے۔ اب عبادت انسان کرتا ہے تو اپنے اعمال کے لیے کرتا ہے۔ اب یہ بتا دیا جائے سارے مومنوں کو، ایک کان کھول کر کے سن لینا چاہیے کہ نبی پر درود بھیجنا ہماری عبادت ہے اور نبی کے میلاد کی خوشی منانا یہ بھی ہمارے جو ہے اعمال کا اضافہ ہونے والا بڑا نیک کام ہے، اجر و ثواب کا کام ہے۔ پیارے مصطفیٰ کی ولادت پر پیارے مصطفیٰ کے صحابہ نے سرکار کی تعریف میں پیارے مصطفیٰ کا میلاد منایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب مصطفیٰ کریم پیدا ہوئے، علامہ امام اسماعیل ابن یوسف نبہانی اپنی کتاب جواہر البحار فی فضائل نبی المختار صفحہ نمبر 348 پر لکھتے ہیں، حضرت آمنہ فرماتی ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار کو پیدا فرمایا تھا تو اللہ آقا کی خوشی میں اللہ تعالیٰ نے آقا کریم علیہ السلام کی آمد پر، خانہ کعبہ پر، بیت اللہ پر اور حجرہ آمنہ کے اوپر اللہ نے جھنڈے لگائے تھے اور مومنوں کو پیغام ملا تھا حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم مثل فارس نجد کے قلعے گراتے تھے۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان یہ اللہ۔ مقدس نعمت ہم مومنوں کو عطا فرمائی تو ہم کیوں نہ مصطفیٰ کا میلاد کریں؟ اور اب نئی باتیں کہنا شروع کر دی۔ عید میلاد النبی تو ہو رہا تھا، اب عید غوثیہ بھی ہو رہی ہے۔ اب عید غوثیہ ہم کیوں نہ کریں مولانا صاحب؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہم بڑے لالچی ہیں نا، جب اللہ تعالیٰ کی نماز پڑھتے ہیں تو پہلے کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی تعریف کرتے ہیں، اللہ کی تعریف کرتے ہیں اور کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب کہنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ تو ہمیں سیدھا راستہ چلا، صراط الذین انعمت علیہم۔ اب اس آیت کو اگر پڑھا جائے علامہ نعیم الدین مراد آبادی کی زبان میں تو یوں ملے گا اللہ تعالیٰ کی طرح اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کر رہے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں وہ راستہ دکھایا جائے اللہ نے جس پر انعام عطا کیا گیا ہو، اللہ نے جن پر انعام دیا ہو۔ اب آپ مجھے بتائیں انعام کس پر ہے؟ کیا باپو نگر والوں آپ بیٹھے ہو آپ پر انعام ہے؟ پتہ چلے گا انعام تو ہے، وہ انعام کس معنی کر ہے؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اس معنی کر اللہ نے تم پر بھی انعام عطا کیا ہے۔ لیکن جب بات آتی ہے اللہ کے خاص بندوں کی، اللہ کے نیک بندوں کی، تو یہاں پر صاف واضح ہے اللہ تعالیٰ نے انعام عطا کیا ہے اپنے نیک بندوں کو، اپنے پسندیدہ بندوں کو۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں پیران پیر سیدی سرکار غوثی اعظم شیخ الاقطاب جن کو کہا جاتا ہے، کیا ہمارے اللہ تعالیٰ کے لیے وہ سب سے بڑی نعمت ہمارے لیے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر نعمتیں نہیں نازل فرمائی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر فضل نہیں فرمایا؟ پتہ یہ چلے گا، اٹھاؤ تاج و شریعہ کی کتاب الفرد فی شرح بردہ، آپ اس کی حاشیہ
حاشیے میں لکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے غوث کو اتنا عطا فرمایا تھا. سیدی سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں مریدی لا تخف اللہ ربی. اے ایمان والو، اے پاپو نگر والو، تمہیں تو زندہ دلی کے ساتھ مچل جانا چاہیے. غوث فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اتنی طاقت عطا کی ہے، اتنی طاقت دی ہے کہ اگر میرا مرید خطا کرے گا، خطا کرتا رہے گا، عبد القادر صدر پوشی کرتا رہے گا، خطا پوشی کرتا رہے گا. غوث اعظم دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں اِنَّا یدی علی مریدی کالسماء علی الارض. بے شک غوث اعظم کا دست پاک ہمارے حالوں، ہمارے سروں پر، ہماری گردنوں پر، ہمارے ہاتھوں پر، ہمارے جسموں پر، ہماری انسانیت کے وقار پر، ہمارے ضمیروں پر، ہمارے خاندان پر. غوث اعظم فرماتے ہیں کالسماء علی الارض. ایسے ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے اوپر آسمان بنایا ہے. اب مجھے ایک بات بتا دیا جائے کہ کہاں جہاں پر یہ زمین ہے، جہاں پر دھرتی ہے، وہاں پر آسمان ہے. جہاں پر دھرتی ہے وہاں آسمان ہے. پتہ یہ چلے گا الہدایت الحکمت کے تحت تو، اعلیٰ حضرت کے فلسفے کے تحت تو پتہ یہ چلے گا کہ جہاں دھرتی ہے وہاں تو آسمان ہے، اور جہاں دھرتی نہیں ہے وہاں بھی آسمان ہے. اب یہ پتہ چل گیا کہ جہاں پر غلام غوث ہے، قادری فقیر ہے، قادری غلام ہے، ان کے چاروں پر سیدی سرکار غوث پاک کا دست پاک ہے. غوث اعظم فرماتے ہیں ان لم یکن مریدی جیدا فانا جید. کیا ہوا میرا مرید طاقتور نہیں؟ ان کا آقا عبد القادر تو طاقت والا ہے، ان کا غوث تو طاقت والا ہے. پڑھے لکھا امام کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے غوث اعظم کو وہ منصب عطا فرمایا ہے جس کی ترجمانی یوں کی ہے وہ کیا مرتبہ ہے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ. سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد، فیضان غوث الورا، زندہ باد، فیضان غریب نواز، زندہ باد، خاندان برکات، زندہ باد، مسلک اعلیٰ زندہ حضرت. باد، زندہ باد. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ارے یہ تو غوث اعظم کا احسان ہے. ہم چلتے ہیں تو بھی سایہ دست غوث اعظم کے نیچے ہے. کیا کہنے بھائی، واہ 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 واہ. اٹھاؤ بہجت الاسرار. صاحب بہجت الاسرار صاف طور سے واضح کرتے ہیں اور فرماتے ہیں غوث اعظم فرماتے ہیں والجن لهم مشائخ والانس لهم مشائخ والملائکۃ لهم مشائخ. غوث اعظم فرماتے ہیں وعلی شیخ کل. غوث اعظم نے فرمایا جنوں کا بھی شیخ ہوتا ہے، انسانوں کا بھی شیخ ہوتا ہے، ملائکہ کا بھی شیخ ہوتا ہے. غوث اعظم فرماتے ہیں میں ان سب کا شیخ ہوں، ان سب کا شیخ. سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ. غوث اعظم انسانوں کے بھی شیخ ہے، غوث اعظم جناتوں کے بھی شیخ ہے، غوث اعظم ملائکہ کے بھی شیخ ہے. اب بات یہاں پر ملائکہ عام و خاص والا مسئلہ آ گیا. آپ نے پڑھا ہوگا منطق کے اندر عام الگ چیز ہوتی ہے، خاص الگ چیز ہوتی ہے. اب خاص کا معنی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ. کیا بات ہے، اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ جلد نمبر 27 صفحہ نمبر 348 پر لکھا. اس واقعے کو نقل کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ہاں یہ بات سچ ہے، غوث اعظم سرکار فرشتوں کے بھی سردار ہے، فرشتوں کے بھی شیخ ہے. لیکن اس میں اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں آقا کریم علیہ السلام کے دیوانوں جتنے اللہ تعالیٰ کے عام فرشتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا نا کہ روضہ رسول پر 70,000 صبح آتے ہیں، 70,000 شام آتے ہیں اور درود پڑھتے ہیں، سلام پڑھتے ہیں. جو ایک بار آ جاتا ہے دوبارہ آنے کا موقع نہیں ملتا ہے. آپ نے سنا ہے نا اللہ کے بے شمار ملائکہ ہے، اور ان میں کچھ ملائکہ کا شمار آپ کو پتا ہے جس کو دنیا حضرت جبریل امی کے نام سے جانتی ہے، حضرت میکائیل کے نام سے جانتی ہے، حضرت اسرافیل کے نام سے جانتی ہے. ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو خاص فرشتے خاص کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے مقرر کر رکھے ہیں، آقا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان عام فرشتوں سے تو افضل نہیں ہے، لیکن جتنے خاص فرشتوں سے تو غوث اعظم افضل نہیں ہے، ان کے تو شیخ نہیں ہے. لیکن ہاں یہ بات ضروری ہے، یہ بات صحیح ہے کہ سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام عام فرشتوں کے سردار ہمارے غوث اعظم ہے. ایمان والو تمہیں تو مچل جانا چاہیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں میں مقام ہمارے آقا کریم علیہ السلام کا رکھا، شہداء میں مقام ہمارے امام علی مقام کا رکھا، اور غوثیت میں اور تمام ولیوں میں جو مقام اللہ تعالیٰ نے غوث اعظم کا رکھا ہے وہ مقام کسی ولی کا نہیں ہے، وہ مقام کسی
کسی اولیاء کا نہیں ہے، چاہے وہ ابطال ہو، چاہے وہ ابطال ہو، چاہے افراد ہو، چاہے اقطاب ہو، چاہے اوتاد ہو، کوئی بھی ولی ہو، سارے ولی سیدنا سرکار غوث اعظم کی مہر لے کر گھومتے ہیں۔ پڑھے لکھے امام کہتا ہے تجھ سے در سے شک سے ہے نسبت مجھ کو، میری گردن میں بھی ہے ڈور کا ڈورا۔ کیا بات، واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پڑھے لکھے امام کہہ رہا ہے، واہ واہ واہ، اتنا ہی نہیں، آج ہم غوث اعظم کی نیاز کر رہے ہیں نا، غوث اعظم کی بریانی بنا رہے ہیں نا، غوث اعظم کے نام کے لنگر کر رہے ہیں، یہ لنگر تو میرے امام اس کو محبت اعلیٰ حضرت نے دی۔ واہ واہ، علامہ ملک العلماء اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ایک ایک بات جو میں نے کہی ہے سارے علماء بھی ذمہ دار ہیں، میری تائید علماء کرے، جس کو حوالہ چاہیے وہ حوالہ لے لے، میں وہ مقرر نہیں جو ادھر ادھر کی موضوع روایت کو آپ کے سامنے بیان کرنے آپ سے چلے گا۔ سبحان اللہ، مستند ہوگی، سبحان اللہ، دلیل کے ساتھ ہوگی الحمدللہ۔ اما ہم دعوے کے والے بھی ہیں اور ہم دلیل والے بھی ہیں، سبحان اللہ، دلیل کے دعویٰ کرتے ہی نہیں ہے۔ ہم نے کہا سرکار حاضر و ناظر ہے، قرآن کہہ رہا ہے نا، ہم نے کہا سرکار کو اللہ نے ما کان وما یکون کا علم عطا فرمایا، قرآن کہتا ہے نا الرحمن علم القرآن۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا اعلیٰ حضرت سرکار بیٹھے ہیں، علامہ شیخ محدث کچوثفی بیٹھے ہیں، علامہ ملک العلماء فرماتے ہیں غوث اعظم کی نیاز کی شیرینی منگائی گئی، منگانے کے بعد اعلیٰ حضرت نے اس پر فاتحہ پڑھی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جیسے ہمارے باپو نگر والے آج میں اثر کے بعد آیا ہوں، دیکھ رہا ہوں تو کوئی شیرینی لے کر حجرے میں چلا آ رہا ہے، کوئی امام صاحب کو بلا کر گھر پہ لے کر جا رہا ہے، امام صاحب غوث اعظم کی فاتحہ کرنی ہے، غوث اعظم کی نیاز خوانی کرنی ہے، آپ فاتحہ لگا دیجئے۔ ایصال ثواب کا مطلب آپ کو پتا ہے، ایصال کا معنی آتا ہے پہنچانا، ثواب کا معنی کسی عمل کا بدلہ لینا، اب یہ ایصال ثواب غوث اعظم کو پہنچایا جاتا ہے۔ اب آپ سے کہا جائے گا ہمیں تمہارے غوث اتنے پاور والے ہیں، اتنے پاورفل ہیں، تو تمہارے غوث کو ثواب کی کہاں ضرورت، تمہارے غوث کو انتمام کی کہاں ضرورت؟ ہم کہیں گے ہمارے غوث کو ضرورت نہیں، ہمیں تو غوث کے صدقے میں ضرورت ہے کہ نہیں؟ کیا بات ہے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ ارے ہم تو تحفظ ناموس رسالت کا نعرہ لگا کر، یہ زبانوں سے کہہ کر کہ ہم تو سرکار سے محبت کرتے ہیں، ہم حضور کا نام لے کر اپنی عزتوں کو بچا رہے ہیں، حضور کی عزت کو نہیں بچا رہے ہیں۔ بے شک بے شک بے شک، کس کی عزت کو بچا رہے ہیں؟ اپنی عزت، ہم اپنی عزت کو، ہم اس کی عزت کو کون بچائے گا جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ تعالیٰ نے جس کو سب کچھ عطا فرما دیا، اب ہم اس کے ناموس کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں، اما اس کے ناموس کی حفاظت تو خود میرا رب کر رہا ہے، سبحان اللہ۔ بے ہم شک، تو یہ نعرے لگا لگا کر اپنے اعمال کو بچا رہے ہیں اور اپنی عزتوں کو بچا رہے ہیں، ورنہ ہمارے اعمال تو پیش نظر والے ہیں ہی نہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ عطا فرمایا، گھروں سے نیازیں آ رہی ہے، فاتحہ کا لنگر آ رہا ہے، لوگ کھا رہے ہیں، غوث اعظم کا نام لے لیا گیا ہے، جس پر غوث اعظم کے نام کا دم کر دیا گیا ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں شفا یابی عطا کر دیتا ہے۔ جس طریقے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پاک سے لگ جانے والے پانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات میں افضل بنا دیا، ایسے ہی اس نیاز کو جو غوث اعظم کے نام پر دے دی گئی ہو اللہ نے اس کو بھی افضل والا کر دیا ہے۔ کیوں نہ افضل والا کیا جائے؟ سارے برطالے ولیوں میں مقام افضل رکھنے والی شخصیتی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، شیخ محدث کچوثفی ہے، اعلیٰ حضرت نے سرکار غوث اعظم کی فاتحہ خوانی کری، سارے لوگ نیچے بیٹھے تھے، جیسے آپ لوگ بیٹھے ہیں ایسے وہاں پر مجمع لگا ہوا تھا، فاتحہ خوانی ہو رہی تھی، ایک شخص کیا دیکھتا ہے، حضور محدث کچوثفی فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت اپنے تخت سے کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد میں آپ اپنے گھٹنوں کے بل آ گئے، کیا دیکھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نیچے جھک جاتے ہیں اور اپنی نوکے زبان سے سیدی سرکار غوث اعظم کی نیاز کا ایک دانہ گر گیا تھا، فاتحہ کا ایک دانہ گر گیا تھا، اعلیٰ حضرت اس کو اٹھا رہے ہیں، نوکے زبان سے اٹھا رہے ہیں اور یہ بتا دے رہے ہیں جو اقطاب الاقطاب ہوتا ہے، جو اقواس الاقواس ہوتا ہے، اس کے نام کی شان تو الگ بات ہے، اس کے نام کی فاتحہ کی بھی برکتی الگ بات ہے۔ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں امام محدث کچوثفی دیکھ رہے ہیں اور آپ فرما رہے ہیں اب یہ سب کرنے کا نتیجہ کیا ہے؟ یہ
غلامی کا سبب کیا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اما اس غلامی کا معاملہ آپ کو کیا پتا، غوث اعظم کی نیازوں کا آپ کو کیا پتا، اما جو غوث اعظم کی محبت میں جو ہے فنا ہو جاتا ہے، غوث اعظم اس کو نواز لیا کرتے ہیں، جیسے کہ مہر شاہ علی باغ جب پاکستان کی سرزمین پر ہے، آپ فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سرکار غوث اعظم ہے، میں نے کہا وہ حضور اگر آپ کا نائب دیکھنا ہو تو میں کس کو دیکھوں؟ غوث اعظم فرماتے ہیں جا بریلی چلا جا، ہندوستان چلا جا، امام احمد رضا کو دیکھ لے، اس کو دیکھ لیا تو نے میرا نائب دیکھ لیا، اما جس نے اتنی نوازشیں کی ہو اور پوچھا امام احمد رضا اتنی نوازشیں کہاں سے ملتی ہے تو بریلی کا امام کہتا ہے اس نشانی کے جو ہے، اس نشانی کے جو سنگ ہے نہیں مارے جاتے، اس نشانی کے جو سنگ ہے نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا اے سیدی سرکار غوث اعظم، آپ کی محبت تو وہ ہے کہ آپ کی محبت مجھے تو در و دیوار سے ہے، فرما دیا ہے تجھ سے در سے سگ سے ہے نسبت مجھ کو، میری گردن میں بھی ہے ٹور کا ٹورا۔ واہ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں نے تھاما ہے دامن قادری، واہ واہ واہ، میں نے تھاما ہے دامن قادری، بخشش کے لیے رہبری کے لیے، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، اما تم آؤ تو مصطفیٰ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، فیضان اعلی حضرت فیضان شاہ برکت اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ امتیاز برکاتی صاحب قبلہ، حضرت علامہ امتیاز برکاتی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان شاہ برکت اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، حضرت مولانا سلیمان منظری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اعلی حضرت، علماء اہل سنت۔ تشریف رکھیں، بیٹھ جائیں۔ بیٹھی آپ لوگ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ حضرت علامہ مولانا امتیاز القادری صاحب ہمارے روبرو ہو چکے ہیں، وہیں پر آپ کی آگرہ کے جامع مسجد کے امام وہ بھی تشریف لا چکے ہیں، آپ لوگ علماء اہل سنت کے چہرے کی زیارت فرمائیں۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے ایک کتاب تحریر فرمائی الامان العلا، صفحہ نمبر 11 شروع میں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ لکھتے ہیں اپنے پیر سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے، جس نے حقیقت میں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلامی کا پٹا پہنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس کو دنیا میں افضل و اعلیٰ بنا دیا، اور حقیقت میں ساری بہاریں تو غوث اعظم سے ہیں کہ نہیں ہیں، اور ہم غوث اعظم کا نام لے کر مانگتے ہیں، تو ہم غوث اعظم کا نام لے کر کے مانگے، کچھ لوگوں کو بڑی جلن ہوتی ہے۔ آخری بات میں آپ کے سامنے پیش کر دوں، فہرست لمبی ہے، کہتے ہیں ہمیں یہ غوث اعظم کے نام سے مانگتے ہیں، یہ بھی شرک ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استعانت بغیر اللہ کے تعلق سے بڑا اچھا بات مانا، فتاوی رضویہ کا آپ مطالعہ کریں، آپ نے رسالہ لکھا غوث اعظم سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے، رد الرفضہ سے پہلے یہ رسالہ موجود ہے۔ آپ لکھتے ہیں استعانت بغیر اللہ جائز تھا، جائز ہے، جائز رہے گا، اور اعلیٰ حضرت کی دلیلیں وہ دلیلیں ہوتی ہیں۔ عرب کے بہت بڑے مجدد علامہ امام ابن اسماعیل یوسف اصفہانی آپ فرماتے ہیں کہ صبح قیامت تک اعلیٰ حضرت کی دلیل کا کوئی رد کر دے، میں پوری زندگی اپنی اس پر قربان کون ہے؟ علامہ اسماعیل نبہانی ہے، عرب کے بہت بڑے مجدد، یہ اس وقت کے مجدد ہے جس وقت عجم میں سیدی سرکار اعلیٰ حضرت مجدد رہا تھا۔ یہ جواہر البحار کی عبارت ہے، آپ جواہر البحار فی فضائل نبی المختار کے اندر لکھتے ہیں اس تعلق کو کہ اعلیٰ حضرت نے کتاب لکھی 100 ایٹر اگینسٹ آئنسٹائن، یہ انگلش کی کتاب اعلیٰ حضرت کی ہے، اور اعلیٰ حضرت نے اس میں
یہ سائنس کا رد فرمایا تھا، سائنس کا رد فرمایا، اور وہیں پر آپ نے استعانت بغیر اللہ کے تعلق سے قلم بند کیا اور ساری کائنات کو بتا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے مانگنا یہ جائز ہے۔ اب اعتقاد اہل سنت کو لکھا، کیا لکھا کہ اس اہل سنت کا یقین یہ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے غوث کو عطا کیا ہے، اللہ حضور کو عطا کیا ہے، اللہ حضرت ابو بکر کو عطا کیا ہے، اللہ تمام صحابہ کو عطا کیا ہے، اللہ غریب نواز کو عطا کیا ہے۔ یہ پہچان لیا جائے، ایک بات بھی بیان کر لی جائے، اللہ کا علم علم ذاتی ہے، تمام کائنات کا علم علم عطائی ہے۔ اللہ نے غوث اعظم کو عطا کیا، غوث اعظم ہمیں عطا کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور غریب نواز کو عطا کیا، حضور غریب نواز ہمیں عطا کر رہے ہیں۔ ہمیں دنیاوی مثالوں میں یوں سمجھ لیا جائے، آپ کو پتا ہے نا 5 کلو غلہ دیا جا رہا ہے، پر یونٹ 5 کلو مل رہا ہے۔ ایک تو کوٹے کی دکان جو ہے، ایک غلے کی دکان آپ کے محلے میں ہے، ایک دوسرے محلے میں ہے، ایک تیسرے محلے میں ہے۔ پتا یہ چلتا ہے اگر آگرہ میں غلہ بٹ رہا ہے یوپی حکومت کی طرف سے تو دینے والا ایک ہے، بانٹنے والے ہزاروں ہیں۔ جہاں سے ایک جگہ سے آ رہا ہے انڈین گورنمنٹ کی طرف سے چل رہا ہے، اور کبھی تو آگرہ بٹ رہا ہے، کبھی بریلی بٹ رہا ہے، کبھی رامپور بٹ رہا ہے، کبھی مراد آباد بٹ رہا ہے۔ پورے ہندوستان کے اندر میں وہ غلہ تقسیم کیا جا رہا ہے، سب کو مل رہا ہے۔ یاد رکھو ہمارا پاور پلانٹ جو ہے مدینہ منورہ میں لگا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو عطا کر رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اولو ما خلق اللہ نوری، میں نے اپنے نور، اللہ کے نبی فرماتے ہیں سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ امام اعظم نے اس حدیث کو مسند امام اعظم کے اندر لکھا ہے، سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے اپنی کتاب العہد الکاف فی حکم الضیاف کے اندر اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ آقا کریم فرماتے ہیں اللہ نے اپنے نور سے میرے نور کو پیدا فرمایا، پھر اس نور کے 4 حصے کیے، پھر عرش اعظم کو پیدا کیا، لوح و قلم کو پیدا کیا، پھر نور کے 4 حصے کیے۔ اللہ نے ساری کائنات کو عدم سے وجود بخشا۔ اے باپو نگر کے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے تمام مومنوں کا مرکز مدینہ منورہ میں پیدا فرمایا۔ حضور کو اللہ دے رہا ہے، حضور کبھی غوث کو عطا کر رہے ہیں، کبھی خواجہ کو عطا کر رہے ہیں، کبھی صابر کلیری کو عطا کر رہے ہیں، کبھی جو ہے امام ربانی شیخ مجدد الفسانی کو آپ عطا کر رہے ہیں، اور یہ جو ہے ہمیں عطا کر رہے ہیں۔ اب صاف واضح ہو گیا کہ لگی ہو گیا اللہ دینے والا ہے، یہ بانٹنے والے ہیں۔ اعلیٰ حضرت تو یوں فرماتے ہیں قسمیں دے دے کر کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ، چاہنے والا تیرا۔ پتا یہ چلا کہ اللہ نے عطا کیا، یہ ہمیں عطا کرتے ہیں۔ اب کہو استعانت بغیر اللہ معاذ اللہ شرک ہے، اگر لفظ شرک بیان کرو گے تو پتہ یہ چلے گا اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یہاں پر بھی استعانت کا معنی مراد ہے۔ اللہ نے قرآن میں معنی مراد لیا، کائے کا استعانت کا، استعانت بمعنی نماز کے معنی آیا، استعانت بمعنی صبر کی آیا کہ صبر سے مدد طلب کرو، جو ہے نماز سے مدد طلب کرو۔ اب سوال یہ ہوگا کہنے والے جو تو شرک کہتا ہے، کہنے والے حرام کہنے والے سن لے، اگر تو حرام کہتا ہے تو معاذ اللہ تیرے نزدیک تو قرآن میں شرک ہے، معاذ اللہ تیرے نزدیک تو قرآن میں حرام ہے، حرام ہے، اور تو اس کو حرام کہے گا تو قرآن کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ پتہ یہ چلتا ہے تو بھی جھوٹا ہے، تیرے مولوی جھوٹے ہیں، تیرا عقیدہ جھوٹا ہے۔ کل بھی اللہ کا فرمان سچا تھا، اللہ کا فرامین جو ہے سارے سچے تھے، قرآن کا ایک ایک جملہ سچا تھا۔ استعانت بغیر اللہ کل بھی جائز تھا، آج بھی جائز ہے، اور صبح قیامت تک جائز رہے گا۔ کیوں جائز رہے گا؟ ہم سنیوں کا عقیدہ ہے، ہم سنیوں کا ایمان ہے کہ دینے والا تو خدا ہے، بانٹنے والے غوث الورا ہے، دینے والا تو خدا ہے، بانٹنے والے تو غریب نواز ہے، دینے والا تو خدا ہے، بانٹنے والے امام ربانی ہے، دینے والا تو خدا ہے، بانٹنے والا امام احمد رضا ہے، دینے والا تو خدا ہے، بانٹنے والے اس دور میں اپنے غلاموں کو سیدی سرکار تاج شریعہ ہے۔ اور یاد رکھو غوث اعظم نے قادری پٹا ہمیں عطا کیا ہے، ہمارے قلوں میں غلام غوث کا پٹا ہے، صبح قیامت تک یہ پٹا رہنا چاہیے، اور یہ پٹا رہے گا تو تمہارے جنازے کہیں گے میں وہ سنی ہوں جمیل قادری، مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام، اور یہ کہتے رہو قادری کر، قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا، قادری عبد القادر قدرت اللہ کے پاس۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اور اپنی قسمت کی معراج کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ولی اور صحابی کو الگ کر دیا۔ غوث اعظم نے فرمایا نا میرا قدم تمام ولیوں کی قدموں کی، لفظ کل سے مراد تمام اولیاء آ گئے۔
اور میں آپ سے کہوں کہ حضرت ابو بکر ولی ہے کہ نہیں ہے تو آپ کہیں گے بے شک ولی ہے. حضرت عمر ولی ہے آپ کہیں گے بے شک ولی ہے. صاف الفاظوں میں یوں کہہ لیا جائے ہر صحابی ولی ہوتا ہے، ہر ولی صحابی نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کو اعلیٰ منصب عطا فرمایا، شہداء کو اعلیٰ منصب عطا فرمایا، اور منصب غوثیت شیخ عبد القادر جیلانی کو بغداد کے اندر عطا فرما دی. سبحان اللہ. اور علامہ امام اسماعیل لکھتے ہیں اور اس تاریخ کو نقل کرتے ہوئے علامہ امام جلال الدین سیوطی شافعی اپنی کتاب تنویر الحلق فی امکان رؤیت النبی الملک کے اندر آپ لکھتے ہیں. آپ کتاب کا مطالعہ کریں، 128 صفحے پر یہ کتاب مشتمل ہے کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا اور الوردہ کے اندر مفتی ارسلان صاحب نے اس کو نقل کیا ہے کہ اسی طرز پر اللہ نے حضور غوث اعظم کی ولادت فرمائی. سبحان اللہ. اسی طرز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے غوث کو عطا فرمایا. تبھی تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بندہ قادر کا بھی قادر بھی ہے عبد القادر، سر باطن بھی ہے ظاہر بھی ہے عبد القادر، قاضی شرع بھی ہے مفتی شرع بھی ہے قاضی ملت بھی ہے، علم و اسرار سے ماہر بھی ہے. اسی طرز پر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو عطا کیا گیا ویسے غوث اعظم کو. اور غوث اعظم لکھتے ہیں صاحب بہجت الاسرار نے اس کو نقل کیا اور غنیت الطالبین کی عبارت ہے. اکثر مشائخ غنیت الطالبین کو لے کر گئے ہیں کہ غوث اعظم کی تصنیف ہے، اور اکثر جو ہے مصنفین گئے ہیں اس طرف کہ وہ غوث اعظم کی تصنیف نہیں ہے. اصل قول غوث اعظم کی تصنیف نہیں ہونے کا اصل قول یہ ہے کہ وہ تصنیف نہیں ہے کیونکہ اس میں کچھ باتیں موضوع روایت ہے اور موضوع حدیثیں ہیں جو کہ شان غوثیت کے خلاف ہے. تو وہ ایک الگ مقام رکھتا ہے، وہ الگ ایک معاملہ ہے. یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے غوث اعظم فرماتے ہیں اللہ نے مجھے تمام وہ اوصاف عطا فرمائے جو ایک نبی کے اندر ہوتے ہیں سوائے اللہ تعالیٰ نے وہ عطا فرمایا. اور کل بارگاہ غوثیت کا مقام میدان محشر میں سب سے افضل والا ہوگا. آپ قصیدہ غوثیہ تو پڑھے، پورا قصیدہ غوثیہ چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے حضور عبد القادر کو اللہ تعالیٰ نے وہ طاقت عطا فرمائی ہے تو کسی اور کو عطا نہیں فرمائی. حضرت شیخ حضرت خضر علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں جس کو اعلیٰ حضرت نے وصایا شریف کے اندر لکھا ہے اور ابھی حضور مفتی اعظم ہند نے الملفوظ کے نام سے جو ہے شائع کیا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ایک جو ہے مرتبہ ولادت جو ہے مرتبہ اولیاء جو ہے افرادیت کا ہوتا ہے، سے وہ مقام ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا قریبی ہوتا ہے. اللہ سب سے بڑا مرتبہ افرادیت عطا فرماتا ہے. جب حضرت خضر علیہ السلام نے ولی افرادیت سے پوچھا تھا اے افرادو تم یہ تو بتاؤ کہ تمہیں کسی کی حاجت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے، تم کسی بارگاہ میں رجوع کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ تو جو ہے مرتبہ افرادیت کہتے ہیں کہ ہاں ایک بارگاہ ہے جس کی بارگاہ میں ہم رجوع کرتے ہیں. حضرت خضر کہتے ہیں وہ کون سی بارگاہ ہے؟ تو وہ کہتے ہیں وہ بارگاہ شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی کی بارگاہ ہے کہ جس بارگاہ میں ہم رجوع کرتے ہیں. ایمان والو آج اس کانفرنس سے ایک عقیدہ لے کر کے جاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے تمام بزرگوں کو اپنے تمام نیک بندوں کو عطا کرنے والا ہے اور خدا کی عطا سے وہ ہمیں دینے والے ہیں. یاد رکھو تعلیم غوث اعظم ہی یہی ہے کہ تم پورے دین میں داخل ہو جاؤ اور مصطفیٰ کی محبت میں فنا ہو جاؤ. اب تم مصطفیٰ کی محبت میں اگر فنا ہو گئے تو جس طریقے سے اعلیٰ حضرت کو سرکار نے اپنی چوکھٹ پر کھڑے ہونے کے بعد اپنے دیدار سے مشرف فرمایا تھا، وہیں پر غوث اعظم کے لیے سرکار کا دستے پاک قط جو ہے تربت نبی سے باہر آیا تھا اور پیارے غوث اعظم نے حضور کے ہاتھ پاک کو بوسہ لیا تھا اور اپنے سر پہ رکھوانے کے بعد بغداد واپس گئے تھے. یہ جو ساری عنایتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مسرور رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اعلیٰ حضرت، کرامات اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ماشاءاللہ علماء اکرام کا ہم بے خبیر ہے. ان علماء سے محبت کرتے رہے، اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی کی منزلوں پر پہنچا دے گا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ علماء سے محبت کرتے رہے آپ. یہ علماء کی وہ جماعت ہے. علامہ امام نجیم لکھتے ہیں الاشباح النظائر، اس کا حاشیہ علامہ امام نجیم اس کا حاشیہ کرنے والے ایک دوسرے مصنف کا
آپ اس کے حاشیے میں لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء کو بڑے فضائلوں سے نوازا، اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر لکھا، اور اس کو اعلیٰ حضرت نے ملفوظ کے اندر بھی لکھا ہے، جو علماء کا باغی ہوتا ہے ان قریب ہے، مجھے یہ گمان ہے کہ اس کا خاتمہ بالخیر ہے۔ علامہ حنفی کا امام حنفی نے اس چیز کو اپنے حاشیے کے اندر لکھا، اما تم علماء کی قدر کیا کرو، یہ علماء کل تمہیں میدان محشر میں بھی ساتھ دیتے ہوئے نظر آئیں گے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدی سرکار غوث اعظم کو بڑے اوصاف سے، بڑے کمالات سے نوازا۔ حضور غوث اعظم کی نظر و نیاز کرنا الحمدللہ ہم سنیوں کا مقدر ہے، اور اگر یہ بارگاہ غوثیت میں قبول ہو گئی، اللہ اس کے صدقے میں ہماری مغفرت بھی کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا، اللہ پاک ہم سب لوگوں کی حفاظت فرمائے، میرے بولنے میں جو بھی خامی ہوگی اللہ اس کو معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کلمہ طیبہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔